کوئٹہ سے خضدار جاتے ہوئے راستے میں ایسے کئی باغ اور کھیت نظر آتے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک باغ محمد اکبر کا بھی ہے۔ انہیں سیب کے اس باغ کی تیاری میں 20 سال لگے، لیکن اب پورا باغ خشک ہو گیا ہے، جس سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے میرا یہ پورا باغ خشک ہو گیا ہے۔ وہاں پر انگور کے باغ اور مکئی کے کھیت بھی خشک ہو گئے ہیں۔ میں تو اس صورتحال سے پریشان ہوں۔ ماضی میں بلوچستان میں کھیتی باڑی کا سب سے بڑا ذریعہ کاریز یا زیر زمین نہری نظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 6000 سے زائد کاریز موجود تھے، مگر اب صرف ضلع پنجگور اور کیچ میں یہ نظام اصل صورت میں موجود ہے۔ ایک طرف طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹیوب ویل نہیں چل رہے، دوسری جانب بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ زمیندار کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ زمینداروں کو دو جانب سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پانی کم نکل رہا ہے، ان سے ان کی جو زرعی زمینیں تھی، جو زیادہ ایکڑ کاشت کرتے تھے، وہ اب کم ایکڑ کاشت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کمی ہوگی۔ دوسری جو ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے، وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے 40% اس میں اس کی پیداوار کم ہو گئی۔ صوبے میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے بلوچستان کی سابق حکومت نے 30,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ موجودہ حکومت بھی انہی منصوبوں کو آگے لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں جو ماضی کی بھی کچھ اسکیمز جو ان سے ریلیٹڈ تھی وہ نہیں نکالی گئیں، بلکہ مزید بھی جو شامل کی ہیں وہ اسی حوالے سے شامل کی ہیں کہ یہ مسائل حل کیے جائیں، ان کو کچھ پانی جو ہے فراہم کیا جائے جس سے یہ باغات کو بچایا جا سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کو سولر انرجی کے تھرو جو ہے ہم بجلی فراہم کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں فوری طور پہ۔ ماہرین کے مطابق بلوچستان میں اس سے قبل بھی ایسے کئی خشک سالی کے دور آتے رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ طویل اور تباہ کن 1997 سے 2002 کا دور رہا، جس سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق خشک ہونے والے کاریزوں کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، مستونگ، بلوچستان۔